ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی، چھوٹی سی بھی کسی کو پریولیج نہیں ملے گی، چھوٹی سی بھی کسی کو پریفرنس نہیں ملے گی. I take this subject furthermore, ladies and gentlemen. اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورہ النحل ورس نمبر 97. مضمون وہی ہے، اور میں ان سے مخاطب ہوں جو پڑھے بغیر تبصرہ کرتے ہیں، اور میں ان سے مخاطب ہوں جو سمجھے بغیر تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن کرتا ہے قرآن حکیم، اور میں ان سے مخاطب ہوں جو جان بوجھ کے اصل بات کو چھپا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کو کھول کے دیکھو، اس سے تعلق تو بناؤ. یہ آپ کو خود بتائے گا کہ انسانیت میں اللہ رب العزت نے کوئی تفریق نہیں رکھی، کوئی تخصیص نہیں رکھی، اور تخصیص اور تفریق جہاں ہے اس کی بنیاد جنس نہیں ہے، اس کی بنیاد اعمال ہیں. اور یہاں اللہ رب العزت نے سورہ النحل ورس نمبر 97 صرف 97 اس میں ارشاد فرمایا whoever works righteousness, man or woman, and has faith, verily to him will we give a life that is good and pure, and we will bestow on such their reward according to the best of their actions. اس کی چھوٹی سی تشریح اس طرح سے ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ whoever works righteous من عمل صالحا، کہ جو ٹھیک کام کرے گا. اب ٹھیک کاموں میں صرف مذہبی کام نہیں آتے کہ جو ٹھیک طریقے سے نماز پڑھے گا، ٹھیک طریقے سے روزہ رکھے گا، ٹھیک طریقے سے ناظرہ پڑھے گا، ٹھیک طریقے سے ترجمہ پڑھے گا، ٹھیک طریقے سے زکوٰۃ دے گا، ٹھیک طریقے سے حج کرے گا. اس میں دنیا داری بھی ساری آتی ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. جو ٹھیک پڑوسیوں سے سلوک کرے گا، جو ٹھیک ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو ٹھیک چھوٹے بچوں سے پیار کرے گا، جو ٹھیک بھائیوں کو ان کے حقوق دے گا، جو ٹھیک بہن کو اس کا جائیداد میں حق دے گا، جو ٹھیک اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اپنے گھر کی گندگی اٹھا کے پڑوسی کے دروازے پہ نہیں پھینکے گا. جب یہ کہا گیا، لفظ یہ استعمال ہوا کہ عمل صالح کرے گا، تو صالح عمل کے لیے تخصیص نہیں کی گئی کہ صرف مذہبی ریچولز، جو مذہبی عبادات ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کرے گا. اس کا پورا کانڈکٹ، انسان کا پورا کانڈکٹ، ایز آئی سے آلویز اینڈ وی نو آلویز، کہ قرآن حکیم اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں بتایا ہے. دس ٹیلز یو ہاؤ ٹو لیو. اور یہ گائیڈ مینول ہے. یہ ہے کیا؟ ضابطۂ حیات ہے، زندگی کا طریقہ ہے. اور زندگی کا طریقہ کیا ہے؟ زندگی میں عبادتیں تو صرف 5 ٹائم مخصوص کر دیا نا 24 گھنٹوں میں، اور وہ سارے آپ ملائیں تو منٹ بنتے ہیں، گھنٹے بھی نہیں بنتے. لیکن جو 23.5 گھنٹے یا 23.25 گھنٹے یا 22 گھنٹے بنتے ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان اعمال کا تعلق عبادتوں سے تو نہیں ہوتا. نہ ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، نہ ہم حج کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. 11 مہینے تو ہم روزے سے فارغ ہوتے ہیں نا. ان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان میں ہم معاملات کرتے ہیں. معاملات کیا ہے؟ عمل. میرا وہ عمل جس کا تعلق میرے خاندان سے ہے، میرا وہ عمل جس کا تعلق میرے گھر سے ہے، میرا وہ عمل جس کا تعلق میرے محلے سے ہے، میرا وہ عمل جس کا تعلق میرے رشتہ داروں سے، میرا وہ عمل جس کا تعلق میرے جاننے والوں سے، میرا وہ عمل جو میرے شہر سے ہے، میرا وہ عمل جو میرے ملک سے ہے. اس سب کے مجموعے کو میں اس طرح سے سم اپ کرتا ہوں کہ یہاں قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا whoever works righteous کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کردار درست ہوگا، جس کا کردار رائٹیس ہوگا، جس کا کردار بہتر ہوگا، جس کا کردار مثالی ہوگا، جس کا کردار اس قابل ہوگا کہ کوئی کہہ سکے کہ کاش میں ایسا ہوتا، کوئی خواہش کرے کہ میں یا خدا مجھے ایسا بنا دے، کوئی دیکھ کے کہے کہ کیا خوبصورت بیٹا جنا ہے ماں نے، کوئی دیکھ کے کہے کہ سبحان اللہ کتنے اچھے لوگوں کی اولاد ہے.
کوئی دیکھ کے کہے کہ ایسا جوان ہونا چاہیے, کوئی دیکھ کے کہے کہ ایسا آدمی ہونا چاہیے. سو اٹ از دی انڈیویجول کریکٹر. اور یہ یاد رکھیے کہ انڈیویجول کریکٹر کے اوپر قرآن حکیم نے کیوں زور دیا. میں نے پہلے کسی لیکچر میں کہا تھا کہ جس نے گندگی پھیلائی پہلے اس نے ایک چمچ پھینکی, دوسرے نے چمچہ پھینکا, تیسرے نے بیلچا پھینکا, چوتھے نے ٹوکری پھینکی, پانچویں نے پورا کنٹینر پھینکا اور وہ پہاڑ بن گیا. اسی طرح سے اگر ہر آدمی چھوٹے چھوٹے کام میں کہے کہ میرے کردار کے غلط ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, معاشرہ تباہ ہو گیا. لیکن اگر ہر آدمی یہ سوچنا شروع کر دے کہ میرے کردار سے میرے بچوں پہ, میرے جاننے والوں پہ, میرے دیکھنے والوں پہ, میرے سننے والوں پہ, میرے معاملہ کرنے والوں پہ, میرے ساتھ چلنے والوں پہ, میرے ساتھ بسنے والوں کے, میرے دور کے لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے, تو وہ کتنے کاموں سے رکے گا. جب وہ اتنے کاموں سے رکے گا اور ہر آدمی اگر رکنا شروع کر دے تو ایک حد بندی ہو گئی نا. اور حد بندی کیا ہے؟ ڈسپلن ہے. ڈسپلن کیا ہے؟ کردار ہے کہ میں آپ کے حقوق کا احترام کروں, آپ مجھے میرا حق دیں, میں آپ کی عزت کروں, آپ میری تکریم کریں, میں آپ کو مقام دوں, آپ مجھے تعظیم دیں. معاشرہ اس طرح سے تعمیر کردار سازی کی طرف, کردار سازی کے عمل کی طرف بڑھتا ہے جب ایک انڈیویجول کا کردار درست ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا پرنسپل آ جاتا ہے, کوئی ماسٹر صاحب ایسے آ جاتے ہیں, کوئی وہاں پہ ایسا چیئرمین کسی کارپوریشن کا ایسا آ جاتا ہے, کسی تھانے کا کبھی کبھی کوئی ایس ایچ او ایسا آ جاتا ہے, کسی جگہ کوئی سیشن جج ایسا آ جاتا ہے, کہیں کوئی ایسا آدمی آ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کمال کا آدمی ہے. ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اگر سارے یہ سوچیں کہ میرے کردار سے معاشرے پہ اثر پڑتا ہے تو ایک اجتماعی بہتری کی صورت نکل سکتی ہے. اسی لیے انڈیویجول لیول کے اوپر رائٹیس ڈیڈ کے حوالے سے قرآن حکیم میں بار بار تکرار کے ساتھ مختلف صورتوں میں مختلف حوالوں سے ارشادات آئے ہیں. اور اسی ارشاد میں آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا whoever works righteous, man or woman, مرد ہو یا عورت ہو, شرط کیا ہے؟ کام ٹھیک ہو, کردار درست ہو, and has faith, خدا, اس کی بھیجی ہوئی کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری رسالت پہ ایمان ہو. فیتھ کیا ہے؟ میں نے کالج کے زمانے میں ایک بزرگ تھے, ان سے میں نے سوال کیا, ابھی بھی حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. میں نے کہا جی یہ فیتھ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو فیتھ ہے یہ وائرنگ ہے. مثلا خالی اگر بجلی آپ پڑھتے ہیں برسات کے دنوں میں کہ دیوار کے ساتھ بھینس ٹکرائی مر گئی, فلانی جگہ تار کو ہاتھ لگا بندہ مر گیا, یہ کیا ہے؟ بے لگام بجلی ہے, ضرر رسان, نقصان دیتی ہے, مار دیتی ہے, قاتل ہے, گھر اجاڑ دیتی ہے بڑی کام کی چیز. اس بجلی کے ذریعے تو میں آپ تک پہنچ رہا ہوں, اس بجلی کے ذریعے تو مجھے آپ دیکھ رہے ہیں, اس بجلی کے ذریعے تو یہ روشنی ہے, اس بجلی کے ذریعے یہ کیمرہ ہے, اس بجلی کے ذریعے یہ گھڑی ہے, اس بجلی کے ذریعے وہ موبائل ہے, اس بجلی کے ذریعے یہ جہاز ہے, اس بجلی کے ذریعے تو بس چلتی ہے. مختلف اس کی قسمیں, کہیں ڈرائی بیٹری ہے, کہیں پہ تار کے اندر. تو وائرنگ کیا ہے؟ وائرنگ اس بجلی کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ جاؤ روشنی دے دو, جاؤ ٹھنڈک دے دو, جاؤ گرمی دے دو, جاؤ حرارت دے دو, جاؤ انرجی دے دو, جاؤ قوت دے دو, جاؤ ہارس پاور دے دو. اسی طرح